نااہلی اور کرپشن کا انبلیویبل اسکینڈل ہے. یہ صرف سندھ میں ہی ہو سکتا ہے جہاں پر سندھ حکومت محنت کشوں کے لیے ہزاروں مکانات ان کی تنخواہ سے منہا کیے گئے فنڈ سے بنائے مگر تقسیم نہ ہو اور وہ مکان برباد ہونے لگے. اس معاملے پہ نیب حکام اب سامنے آ گئے ہیں اور حکومت سندھ نیب کے سامنے بھی کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہے. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اور سندھ کے وزیر محنت سعید غنی اپنے اپنے موقف پہ اس معاملے پہ ڈٹے نظر آتے ہیں. اس صورتحال کو سمجھانے کے لیے آپ کو یاد دلائیں کہ 25 ستمبر 2019 کو ہم نے اپنے اس پروگرام میں انکشاف کیا تھا کہ حکومت سندھ کے ادارے سندھ ورکرز ویلفیئر بورڈ کے تحت کراچی سمیت صوبے کے مختلف شہروں میں 10 ارب روپے کی لاگت سے محنت کشوں کے لیے مزدوروں کے لیے تعمیر کردہ 7,500 سے زائد مکانات اور فلیٹس کی مزدوروں میں تقسیم نہیں ہو سکی ہے. مکانات بن گئے، فلیٹس بن گئے، لیکن مزدوروں کو نہیں ملے جن کے پیسوں سے یہ بنے تھے، جبکہ ان مکانات کی تعمیر کو 4 سے 20 سال گزر چکے ہیں اور مکانات برباد ہو رہے ہیں. اس سنگین معاملے کا چیئرمین نیب نے نوٹس لیا اور بڑا ٹائملی نوٹس لیا. نیب سکھر کو انتظامیہ کو انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کے ساتھ مل کے اس مسئلے کو حل کریں. نیب سکھر نے سندھ ورکرز ویلفیئر بورڈ کی انتظامیہ سے مل کر سکھر میں 5 ارب روپے کی مالیت سے تقریباً تعمیر کردہ 2000 مکانات کی مزدوروں میں تقسیم کا پروگرام تشکیل دیا اور 31 اکتوبر کو اب سے چند روز قبل نیب سکھر کے آفس میں ہونے والی تقریب میں چیئرمین نیب نے اپنے ہاتھوں سے ان مکانات کی تقسیم کا افتتاح کیا. مکانات کی ڈاکیومنٹس تقسیم کیے. اس موقع پہ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال نے بتایا کہ نیب کو اس معاملے میں کیوں مداخلت کرنی پڑی. ورکر ویلفیئر بورڈ ہے، فلیٹ اس کی تیار ہیں، آپ 3 سال سے کیوں رکھ کے بیٹھے؟ یہ مکانات اور فلیٹ ان لوگوں کو دیے جانے مقصود ہیں جو کہ نہ ورکر ہیں نہ ورکر کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. آپ اس لیے رکھ کے بیٹھے ہوں کہ آپ اپنے ووٹ بینک میں اضافہ کریں اور جائز جو ورکرز ہیں آپ ان کے حوالے ان کی امانت نہ کریں. جب نیب سامنے آئی تو ایک متعلقہ وزیر صاحب نے دھمکی آمیز ٹیلی فون کی کہ جی ہم دیکھ لیں گے. میری ان سے گزارش ہے کہ وہ بے شک دیکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ روز پہلے وزیر محنت سعید غنی سندھ ورکرز ویلفیئر بورڈ کے چیئرمین جو کہ اس کے چیئرمین ہیں، انہوں نے سندھ اسمبلی میں اس معاملے پر نیب کی خوب خبر لی. انہوں نے نیب کے اس عمل کو انہوں نے کہا کہ یہ صوبائی حکومت کے ان کے بقول انتظامی معاملات میں مداخلت ہے اور الزام لگایا کہ مکانات کی چیئرمین نیب کے ہاتھوں کی تقسیم کی وہ مخالف رہیں گے اور نیب حکام نے اور ان کے محکمے کے افسران نے بقول ان کو گرفتار کرنے کی دھمکی بھی دی. یہ چیئرمین نیب کا یا کسی بھی نیب کے آفیسر کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی سرکاری ادارے میں اس طرح مداخلت کرے. یہ براہ راست انکروچمنٹ ہے ہمارے ڈومین میں اور یہ میں آپ کو نہیں کرنے دوں گا. میری عادت نہیں ہے میں کسی کے کام میں مداخلت کروں اور نہ میں یہ برداشت کرتا ہوں کہ کوئی میرے کام میں مداخلت کرے. یہ سیدھی مداخلت ہے. یہ میرا کام ہے کہ میں جا کے تقسیم کروں، یہ میرا کام ہے کہ میں کسی اور سے تقسیم کرواؤں. یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کو بلائیں اور ان سے یہ کہیں کہ یہ تقسیم کرو. کوئی ادارہ اگر انکروچمنٹ کر رہا ہے، غیر قانونی کام کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، دوست جما رہا ہے اور اپنی دادا گیری دکھانا چاہتا ہے، اگر ہم نے اس چیز پر بات نہیں کی، اگر ہم نے ان کو اس طرح سے نہیں روکا تو یہ نیب کسی کو چلنے نہیں دے گی. لیکن سعید غنی صاحب بہت معزز رکن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور بہت ہی ریسپیکٹڈ پولیٹیشین بھی ہیں، لیکن انہیں اس موقع پہ اس سوال کا جواب دینا چاہیے تھا کہ یہ جو مزدوروں کے جمع پونجی سے پیسے منہا کر کے سندھ ورکرز ویلفیئر بورڈ جب مکان بناتا ہے یہ اپنے خزانے سے نہیں بناتا، یہ ان مزدوروں سے ہیں. اور اگر وہ 4 سال 5 سال 10 سال تقسیم نہیں ہوتے، وہ مکان بنے بنائے فلیٹس مکانات برباد ہو جاتے ہیں اور ہو گئے تو اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کی سزا کس کو دی گئی ہے. لیکن شاید انہیں نہیں معلوم کہ محکمہ محنت کی اپنی جو ان کا محکمہ محنت ہے اس کی اپنی کتنی تحقیقاتی رپورٹس بھی اس ادارے میں کرپشن کا اعتراف کر چکی ہیں. اپنے ڈپارٹمنٹس کی رپورٹس کو دیکھیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس محکمے میں کس انداز کی کرپشن ہوتی رہی ہے. یہی نہیں بلکہ محنت کشوں کے بچوں کے جہیز، بچوں کے تعلیمی وظائف، ان کے فوت ہونے والے محنت کشوں کے لواحقین کو ملنے والے معاوضوں میں بھی گھپلے ہوئے ہیں. خود ان کے ڈپارٹمنٹس میں اس کے ثبوت موجود ہیں. سعید غنی صاحب کو وہ دیکھنے ضرور چاہیے اور اس کا بھی ان کو ضرور جواب دینا چاہیے. اس موضوع میں مزید بات کرتے ہیں ہمارے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اور نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ کھوکھر صاحب. یہ چیزیں ہم نے ہی سامنے لائے تھے کہ یہ ہزاروں مکان، یہ فلیٹس بنے پڑے برباد ہو رہے مگر کسی کو نہیں دیے جا رہے تھے اور اس کی مدت 4 سے لے کے 20 سال تک کی تھی. ہاں جی خان صاحب، یہ ہم پروگرام میں لائے تھے، پھر چیئرمین نیب نے اس معاملے کا نوٹس لیا اور انہوں نے
سکھر کا جو نیب آفس ہے ان کو ذمہ داری دی کہ اس معاملے کو دیکھیں، اور جو ان کی کھلی کچہریاں ہوئی تھیں اس میں بھی یہ ساری شکایات آئیں. تو یہ جو سارا معاملہ ہوا، یہ نیب آفس نے، سکھر نے، جو ورکر ویلفیئر بورڈ کے افسران ہیں ان کی امیکبلی ان سے مل کر یہ سارا منصوبہ بنایا، اور ان کے افسران جو ہیں وہ خود گئے الاٹمنٹ آرڈر بنا کر اور نیب آفس میں ان کے جو نیب کے چیئرمین کی جو تقریبی وہاں پیش کیے اور لوگوں کو دیے. اب منسٹر صاحب کو اس پہ اعتراض ہے، اور انہوں نے اب یہ اعتراض کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمارے افسران کو 200 دھمکی دے کر زبردستی جو ہے نا نیب آفس میں بلا کر اور یہ کام کرایا گیا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سارے فلیٹس اور یہ سارے مکانات پڑے ہیں، ہم نے جو معلومات کی ہے کہ یہ ان کی 2012 میں جو کراچی کے نادرن باز پاس کے جو فلیٹس ہیں 2012 میں ان کی بیلٹنگ ہوئی ہے. اور معمار کمپلیکس میں ان کی بھی 2012 میں بیلٹنگ ہوئی ہے، لیکن اور کچھ لوگوں کو الاٹمنٹ آرڈر جو ہے نا چھپا کے دیے جا رہے ہیں. حالانکہ اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ ہم نے الاٹمنٹ آرڈر نہیں دیا، لیکن ہمیں کچھ الاٹمنٹ. لیکن یہ سندھ ورکرز ویلفیئر بورڈ جو ہے یہ تو کرپشن کا منبع ہے، اور سب سے دردناک بات یہ ہے کہ یہ مزدوروں کے پیسے جو ان کے الاؤنسز جو اس میں سے منہا کیے جاتے ہیں جہاں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں یہ کرپشن ہوتی ہے. خان صاحب، یہ جو بہت بڑی رقم ہے کہ یہ سالانہ 8 ارب روپے سندھ ریونیو بورڈ جو ہمارا ادارہ ہے SR بھی وہ وصول کرتا ہے. یہ مزدوروں کے فیکٹریز سے، مزدوروں کے تنخواہ سے ہی مطلب منع ہوتے ہیں، اور یہ 8 ارب روپے دیے جاتے ہیں اس کو ورکر ویلفیئر بورڈ کے. ورکر ویلفیئر بورڈ کے اکاؤنٹ میں اس وقت 17 ارب روپے پڑے ہیں. لیکن پچھلے 10 سال سے یہ نیب کے چیئرمین نے بھی کہا کہ جو جہیز فنڈ کے وہ بچیاں جو ہیں وہ بوڑھی ہو گئی، کوئی 15,000 درخواستیں ہیں جو 10 سال سے پڑی ہیں ان کے پاس، وہ ان کو جہیز فنڈ کے پیسے نہیں دے رہے. 1 لاکھ روپے دینا ہے. جو فوت ہو چکے ہیں مزدور ان کے 5-5 لاکھ روپے معاوضہ دینا ہے، وہ نہیں دے رہے، معاوضہ نہیں دے. وہ ان کی جو اپنی تحقیقات رپورٹ کا جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ محکمہ معینات کے ایڈیشنل سیکرٹری نے پوری تحقیقات رپورٹ بنائے اور بتایا کہ اس میں جعلی سارے بل بلائے جاتے ہیں، جعلی کاغذات بنائے جاتے ہیں اور پیسے نکال کر کیک کھا جاتے ہیں. انہوں نے افسران کو ذمہ دار قرار دیا. اب سعید غنی صاحب کو چاہیے کہ کم سے کم اس رپورٹ کے بنیاد میں جن افسران کو ذمہ دار قرار دیا ہے ان کے خلاف کارروائی کریں اور اس معاملے کو بہتر کریں. تو ظاہر ہے 17 ارب روپے ایک بہت بڑی رقم ہے، یہ اگر خرچ ہو جائے تو کافی بہتری ہوگی مزدوروں کی. بہت بہت شکریہ اتفاق ہو کر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں.